جسم میں 99% کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں میں محفوظ ہوتا ہے، باقی 1% خون اور دیگر ٹشوز میں ہوتا ہے۔ 19 سے 50 سال کی عمر کے افراد کے لیے روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے 1200 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کا علاج مندرجہ ذیل قدرتی اشیاء کا کریں۔ بکری کے 250 گرام دودھ میں 327 ملی گرام، گائے کے 250 گرام دودھ میں 290 ملی گرام، سارڈین مچھلی کے 85 گرام میں 325 ملی گرام، سالمن مچھلی کے 100 گرام میں 200 ملی گرام، ٹراؤٹ مچھلی کے 32 گرام میں 220 ملی گرام، انڈے کی زردی کے 50 گرام میں 70 ملی گرام، سفید لوبیا کے 30 گرام میں 30 ملی گرام، سرخ لوبیا کے 80 گرام میں 100 ملی گرام، سبز پتے کے 50 گرام میں 80 ملی گرام، مورنگا کے 30 گرام میں 280 ملی گرام، پالک کے 50 گرام میں 60 ملی گرام، بھنڈی کے 100 گرام میں 86 ملی گرام، سرسوں کے ساگ کے 35 گرام میں 40 ملی گرام، بند گوبھی کے 50 گرام میں 30 ملی گرام، خشخاش کے 20 گرام میں 254 ملی گرام، تل سفید و سیاہ کے 20 گرام میں 180 ملی گرام، تخم ملنگا کے 5 گرام میں 40 ملی گرام، سونف کے 20 گرام میں 140 ملی گرام، بادام کے 28 گرام میں 75 ملی گرام، سورج مکھی کے بیج کے 14 گرام میں 10 ملی گرام، مالٹا کے 100 گرام میں 40 سے 50 ملی گرام، پپیتا کے 50 گرام میں 15 ملی گرام، خشک انجیر 28 گرام میں 46 ملی گرام، کالے چنے کے 50 گرام میں 106 ملی گرام، اور سویابین کے 125 گرام میں 230 ملی گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ انڈوں کے چھلکوں میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے انڈوں کے چھلکوں کو دھو کر 20 منٹ تک ابال لے، پھر خشک کر کے انتہائی باریک پیس لے اور ہر کھانے پر ڈال کر کھائیں۔ آدھے چائے کے چمچے میں 900 ملی گرام کیلشیم ہوتی ہے۔ اسی طرح اخروٹ، دہی، پنیر وغیرہ کو آپ کیلشیم کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی سارے اشیاء میں کیلشیم موجود ہے، مثلاً مکھن، کدو، کھجور، مونگ پھلی، پستہ، املی، آلو بخارا وغیرہ۔ لیکن پہلے اپنا مزاج معلوم کرے، پھر مزاج کے مطابق کسی چیز سے کیلشیم لینے کی کوشش کرے تو پورا اور یقینی پیدا ہوگا۔ کیلشیم جسم میں جذب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے آپ سورج سے بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ ایک مریض کو ڈاکٹر نے کیلشیم کے لیے گولیاں دی تھی، وہ کھا رہا تھا لیکن فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا تھا، تو وہ اس لیے کہ اس مریض کا مزاج بھی خشک تھا اور وہ گولیاں اس کا مزاج بھی خشک تھا، تو خشکی اور بڑھ کر بیماری بننے کا سبب بن رہا تھا۔ تو پھر ہم نے مزاج کے مطابق اس مریض کو کچھ چیزیں تجویز کی، تو اس کے استعمال کرنے سے وہ بالکل ٹھیک ہوا۔ اس لیے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے مزاج معلوم کرنا چاہیے، پھر اس کے مطابق کسی چیز سے کیلشیم حاصل کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر آپ کا مزاج اعصابی ہو اور آپ دودھ سے کیلشیم پورا کرنا چاہے تو وہ آپ کو اور بھی بیمار کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ تو پھر آپ دہی اور اسی طرح اور اشیاء سے جو خشک مزاج یا گرم خشک مزاج کے ہوں، اس سے آپ نے کیلشیم لینا ہے۔ تو اس طرح ہر بندے کے مزاج کے مطابق چیزیں اگر تجویز ہو اور وہ اس سے کیلشیم حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یقینی پیدا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کلپ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔